کیا تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنا لینے سے رزق میں اضافہ، دل کا سکون اور دنیاوی مشکلات کا حل ممکن ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ جدید سائنس نے تسبیح فاطمہ کے روحانی فوائد کو کیوں اور کیسے تسلیم کیا ہے؟ جدید سائنس نے تسبیح فاطمہ کے آگے گھٹنے کیوں ٹیک دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں کیا راز اور کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ فجر اور عصر کے اوقات کو خطرناک اوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا تسبیح فاطمی روزانہ پڑھنے والے کے جسم پر، روح پر اور اس کے رزق پر ظاہری اور باطنی اثرات پڑتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمی جو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کو تحفے میں دی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دنیا اور مافیہ سے بہترین کیوں قرار دی گئی؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ محترم ناظرین، تسبیح فاطمی کا پس منظر بڑا دل نشین اور سبق آموز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے کام کاج کی سختی کی شکایت کی اور خاتمہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ دینے کے بجائے یہ تسبیح سکھائی اور فرمایا، بیٹی یہ تسبیح دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ غور کریں، اس ایک جملے میں کتنا بڑا خزانہ چھپا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش اور ہر سہولت سے بہتر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو سکھایا، کیونکہ یہ تسبیح انسان کو اللہ کی بارگاہ سے جوڑ دیتی ہے، جو تمام دنیاوی خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں، لیکن اللہ کا ذکر باقی رہنے والا ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے، وہ دنیا کی مصیبتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دنیاوی راحت کی بجائے ذکر الہی دیا، کیونکہ یہ روحانی طاقت اور اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اور جو کسی جسمانی راحت یا سہولت سے بڑھ کر ہے۔ یہ عمل انسان کے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دیتا ہے اور اللہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تسبیح فاطمی کے الفاظ اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ بظاہر تو چھوٹے الفاظ ہیں، مگر ان کے اثرات اور نتائج بہت عجیب و غریب ہیں۔ انسان کو دنیاوی غم اور مصیبتوں سے نجات، دل کا سکون اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپناتا ہے وہ اللہ کی نظر میں خاص بندہ بن جاتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا اور معافیہ سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، کیا تسبیح فاطمی کو اپنا معمول بنا لینے سے رزق میں اضافہ، دل کا سکون اور دنیاوی مشکلات کا حل ممکن ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ جی ہاں، تسبیح فاطمی میں رزق کے دروازے کھولنے کی عجیب تاثیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرے گا، اسے غیب سے رزق عطا کرے گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بندہ جب اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو رزق رکا ہوا اس تسبیح کی برکت سے جاری ہو جاتا ہے۔ دل کا سکون بھی اسی ذکر میں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو شخص روزانہ تسبیح فاطمی پڑھ لیتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت اور خواہشات نکل جاتی ہیں اور وہ اللہ پر توکل کرنے والا بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی پریشانیاں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی اور وہ ہر حال میں مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ دنیاوی مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، اللہ کے ذکر سے چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے مسائل خود حل فرما دیتا ہے۔ کئی اولیاء کرام نے اس تسبیح کو مجرب عمل بتایا ہے کہ یہ رزق، صحت، دشمنوں سے حفاظت اور تمام مشکلات کے حل کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ جس نے اسے اپنا معمول بنا لیا، اللہ نے اس کے لیے راستے کھول دیے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ فجر اور عصر کے اوقات کو خطرناک اوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ نماز فجر کے اور عصر کے اوقات اسلامی اعتبار سے بڑے اہم اور خاص سمجھے جاتے ہیں۔ فجر کا وقت دن کا آغاز کا وقت ہے، جب انسان نیند سے بیدار ہو کر اپنی دنیاوی زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے، جبکہ عصر کا وقت دن کے اختتام کا ارشاد ہوتا ہے، جب انسان سارا دن دنیا کے دھندوں میں مصروف رہ کر شام کے وقت اپنی محنت کا نتیجہ دیکھتا ہے۔ ان دونوں اوقات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی خاص ڈیوٹی لگائی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح عصر کے وقت اپنے مال اٹھائے جاتے ہیں۔
ایسے خاص اوقات میں تسبیح فاطمی پڑھنا گویا انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر کے اس دن یا اس شام کا آغاز اور اختتام ذکر الہی سے کرتا ہے، جس کے باعث اس کی دن اور رات کے اعمال میں برکت، حفاظت اور خیر نازل ہوتی ہے۔ فجر اور عصر کے اوقات شیطان کے حملوں کے لحاظ سے بھی خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت شیطان انسان کو سستی اور غفلت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ دن کا آغاز ہی اللہ کے ذکر کے بغیر کرے، اور عصر کے بعد اسے دنیا کی محبت، مال کے حرص اور غفلت میں ڈال کر گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر بندہ نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ لے تو گویا وہ اپنے آپ کو شیطان کے وار سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر اپنی کمزوری کا احتراف اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہہ کر دنیاوی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ یوں اس کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جو کہ شیطان کے وار کا سب سے بہترین توڑ ہے۔ ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات دنیاوی مصروفیات سے بالکل شروع اور انتہا کے لمحات ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد انسان اپنے رزق، روزگار، تعلیم اور دنیاوی مقاصد کے لیے نکلتا ہے۔ اگر وہ اس وقت تسبیح فاطمی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں وسعت دیتا ہے اور اسے غیر محسوس طریقے سے اپنی مدد عطا کرتا ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد جب انسان سارا دن دنیا کے دھندوں میں الجھ کر تھک چکا ہوتا ہے تو تسبیح فاطمی اس کے دل کو سکون اور جسمانی تھکن کو دور کرتی ہے، اس کے اعمال کو سنوار دیتی ہے۔ گویا تسبیح فاطمی انسان کی روح اور جسم دونوں کے لیے طاقت کا خزانہ بن جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر یہ تسبیح سکھائی تھی تاکہ وہ جسمانی تھکن اور گھریلو کام کاج کی مشقت میں اللہ کا سہارا لے سکے۔ فجر اور عصر وہ اوقات ہیں جب انسان جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ صبح بیداری کے بعد سستی اور تھکن محسوس کرتا ہے، اور عصر کے بعد بھی دن بھر کی مشقت میں چور ہوتا ہے۔ ایسے میں تسبیح فاطمی پڑھنا جسم کو تازگی، دل کو سکون اور روح کو طاقت دیتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو بندہ ان اوقات میں یہ عمل کرتا ہے، اللہ اسے ظاہری اور باطنی دونوں قوتوں سے نوازتا ہے۔ وہ نہ صرف جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ روحانی بلندی بھی پاتا ہے۔ سب سے بڑی روحانی حکمت یہ بھی ہے کہ تسبیح فاطمی دراصل اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو شخص دن کا آغاز اور اختتام پر اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اپنا نور اور اپنی محبت بھر لیتا ہے۔ فجر اور عصر کے اوقات میں اس تسبیح کی برکت سے انسان کا دن گناہوں سے بچتا ہے، کاموں میں آسانی آتی ہے، رزق کھلتا ہے، دماغ اور دل شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ تسبیح انسان کو دنیا کی فانی محبت سے نکال کر اللہ کی دائمی محبت میں لے جاتی ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو دنیا اور مافیا سے بہتر فرمایا، اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے اسے ہر حال میں اپنانے کی تلقین کی۔ محترم ناظرین، کیا تسبیح فاطمی پڑھنے سے تھکاوٹ، پریشانی اور جسمانی کمزوری دور ہو سکتی ہے؟ اس عمل میں وہ کون سے روحانی معجزات ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر میں چکی پیسنا، پانی بھرنا، گھر کے کام کاج کرنا اتنا سخت تھا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح سکھائی تو اس سے جسمانی طاقت اور ذہنی سکون کا راز پوشیدہ تھا۔ جب انسان دن بھر کی تھکن کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو سکون اور ہڈیوں کو طاقت عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تسبیح نہ صرف روحانی غذا ہے بلکہ جسمانی کمزوری کا علاج بھی ہے۔ روحانی معجزات کی اگر بات کریں تو تسبیح فاطمی پڑھنے والے پر ایک خاص نور نازل ہوتا ہے جو اس کی زبان، چہرے اور اعمال میں نمایاں ہوتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے انسان کے دل سے خوف، پریشانی، بے چینی اور غم دور ہو جاتا ہے، دنیاوی معاملات میں اسے آسانی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل ہوتی ہے، دل میں اطمینان، آنکھوں میں سکون اور جسم میں عجیب سی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ صوفیاء کرام اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ تسبیح فاطمی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ نفس کی غلامی اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہ جاتا ہے، اس کا جسمانی نظام درست ہوتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے۔ جدید تحقیقات بھی یہی کہتی ہے کہ مسلسل ذکر کرنے سے دماغ میں مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں، ڈپریشن ختم ہوتا ہے اور انسان ایک مضبوط اور مطمئن شخصیت بن جاتا ہے۔ یہ تسبیح اپنے اندر ایسے انمول معجزات رکھتی ہے جو دنیا اور آخرت سنوار دیتی ہے۔
محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمی کے الفاظ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کون سا خاص راز رکھا ہے کہ یہ مختصر الفاظ بندے کو جنت تک لے جاتے ہیں؟ تسبیح فاطمی کے 3 الفاظ بظاہر تو معمولی لگتے ہیں، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے جو انسان کو جنت کا وارث بنا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان الفاظ کو کثرت سے پڑھا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے بندہ اللہ کی بڑائی کو مان لیتا ہے، الحمدللہ کہنے سے شکر گزار بن جاتا ہے، سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی ہر نقص سے پاکی بیان کرتا ہے۔ ہر لفظ ایک روحانی خزانہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر بندہ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کی عظمت کو دل سے مانتا ہے۔ یہی عاجزی انسان کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ الحمدللہ کہہ کر وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ کر بندہ اللہ کو ہر عیب سے پاک مانتا ہے اور اپنے دل کی گندگی صاف کرتا ہے۔ یہی الفاظ قیامت کے دن بندے کے میزان عمل میں رکھے جائیں گے اور ان کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو پسندیدہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہی تسبیح فاطمی انسان کو جنت کا حقدار بناتی ہے۔ محترم ناظرین، کیا تسبیح فاطمی روزانہ پڑھنے والے کے جسم پر، روح پر اور اس کے رزق پر ظاہری اور باطنی اثرات پڑتے ہیں؟ جی ہاں، تسبیح فاطمی روزانہ پڑھنے والے پر ظاہری اور باطنی دونوں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جسمانی لحاظ سے انسان میں کی تھکن دور ہوتی ہے، چہرے پر نور آتا ہے، زبان نرم ہوتی ہے اور دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص دن کا آغاز اور اختتام اس تسبیح سے کرتا ہے، اس کے چہرے سے اللہ کا نور چھلکتا ہے اور وہ لوگوں میں باوقار بن جاتا ہے۔ روحانی طور پر یہ تسبیح انسان کے دل کو صاف کرتی ہے، روح کو طاقت دیتی ہے اور انسان کو نفس کی غلامی سے آزاد کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ تسبیح پابندی سے پڑھتا ہے، اس کا دل سے نفاق اور دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں اور بندہ دنیا میں عزت پاتا ہے۔ جدید سائنس میں ذکر الہی کے فوائد کو تسلیم کر چکی ہے۔ ریسرچ کے مطابق ذکر کرنے سے دماغ میں مثبت ہارمونز خارج ہوتے ہیں، انسان ڈپریشن اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے، دل کا سکون، ذہنی سکون اور جسمانی راحت ملتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ روزانہ ذکر کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، بیماریاں کم لگتی ہیں اور وہ ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں۔ تسبیح فاطمی کا معجزہ یہی ہے کہ یہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔